الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج قرآن پاک کی بڑی ہی معروف سورت سورہ یاسین سے فیضان قرآن کے سلسلے کی ابتدا کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی معروف ترین سورتوں میں سے ہے۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں، 83 آیتیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یاسین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا لفظ یاسین ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے احادیث طیبہ میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، چنانچہ چند روایات عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ یہی حدیث مبارک ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ قریب المرگ شخص کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں، جیسے صبح صبح جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ چوتھی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی ہر رات سورہ یاسین پڑھے، فرمایا پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ یہ سورہ یاسین کے چند فضائل ہیں جو احادیث طیبہ کی روشنی میں نے عرض کیے۔ بڑی ہی پیاری سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بڑے جاندار ہیں۔ وہ مضامین رسالت، توحید اور عقیدہ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ یاسین سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا یا تو معنی یہ ہے اے سردار، اے سردار، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرمائی گئی، اور یا پھر اس کا معنی نامعلوم ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یاسین نام رکھنا منع ہے، یاسین نام رکھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یاسین کا کوئی ایسا معنی ہو جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، تو اب اگر اس کا وہ معنی ہے تو پھر دوسرے آدمی کو تو اس نام سے مخاطب کرنا درست نہیں ہوگا، اس کا نام رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کسی شخص کا نام نبی نہیں رکھ سکتے، کسی شخص کا نام رسول نہیں رکھ سکتے، کسی کا نام خاتم النبیین نہیں رکھ سکتے، کسی کا نام رحمت للعالمین نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص نام ہے، اور نبی اور رسول تو یہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہیں۔ تو جیسے یہ اسماء کسی عام آدمی کے لیے نہیں رکھے جا سکتے، اسی طرح لفظ یاسین کا اگر کوئی ایسا معنی ہوا
جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے تو کسی دوسرے کے لیے اس کا رکھنا جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء کرام نے منع فرمایا کہ یاسین نام نہ رکھا جائے. نام رکھنا تو غلام یاسین، غلام یاسین ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اب یہ یاسین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. دونوں صورتوں کے اندر بندہ تو ان کا غلام ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوا. تو لہذا غلام یاسین نام درست ہے، لیکن یاسین نام رکھنا درست نہیں ہے، یہ منع ہے. آگے جو بات ارشاد ہوئی، فرمایا کہ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں عرض کر دیتا ہوں. شان نزول یوں ہے کہ کافروں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات نقل فرمائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد تم رسول نہیں ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی یہ آیات نازل فرمائی اور قرآن کی قسم بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ تم رسولوں میں سے ہو. والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، بے شک اے محبوب تم اللہ کے رسول ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوا، کافروں نے سوال اٹھایا، آپ کی رسالت کی نفی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت، مقبولیت، بلندی رتبہ ہے اور رفعت مراتب ہے کہ کفار اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے. یہ شان محبوبیت ہے. اب فرمایا گیا کہ حکمت والے قرآن کی قسم. قرآن کی جو یہاں پر قسم ذکر کی گئی، تو یہاں پر ایک علوم القرآن کے حوالے سے ایک میں یہاں پر نقطہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جس جس شے کی قسم ذکر کی گئی وہ شے اصل میں گواہ بنتی ہے بعد والی چیز پر. اس کو اگر سمجھنا ہو کہ حکمت والے قرآن کی قسم، اب دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ حکمت والا قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ اے محمد بے شک تم اللہ کے رسول ہو. تو یہ جو قسم کے الفاظ ہیں یہ بعد والی شے کی دلیل اور بعد والی شے کی گواہ بنتے ہیں. تو قرآن گواہ ہے کہ اے محبوب تم اللہ کے رسول ہو، اور قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ اے محبوب تم اللہ کے رسول ہو. یہ اس معنی کے اندر قرآن پاک کے اندر قسمیں ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر جگہ قسمیں اسی معنی کے اندر ہیں. اب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا گواہ اور آپ کے صراط مستقیم پر ہونے کا گواہ، کیونکہ دونوں باتیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک تم رسول ہو سیدھے راستے پر ہو، رسول ہو سیدھے راستے پر ہو. دونوں باتوں کا گواہ قرآن ہے. قرآن کیسے گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور سیدھے راستے پر بھی ہیں؟ تو قرآن کئی اعتبار سے گواہ ہے. وہ یوں، ایک تو قرآن پاک کا نزول ہی اس بات کا گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کلام فرماتے تھے، اور جیسے دوسرے لوگ کلام کرتے تھے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام فرماتے تھے. اس کلام کے اندر خوبصورتی ضرور ہوتی تھی، اس میں فصاحت ضرور ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کفار اس طرح کا کلام نہ کر سکتے. روزمرہ کے معاملات، دیگر چیزیں، اچھی باتیں سب کیا کرتے تھے. لیکن قرآن پاک نازل ہوا تو الفاظ بدل گئے، انداز بدل گیا، دلائل بدل گئے، اسلوب بدل گیا، فصاحت و بلاغت بدل گئی. یک دم ایک اتنا جاندار، شاندار، حکمت والا، اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز تھے اور اس جیسا کلام پیش نہ کر سکتے تھے. تو آخر یہ جو عام کلام سے یک دم ایک اتنے بڑے کلام کی طرف موومنٹ ہوئی، ایک اتنے بڑے کلام کی طرف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو یہ کیا تھا
یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو یکدم کلام میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے یہ آپ کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے دنیا کے اندر پڑھا بھی نہیں، تعلیم بھی حاصل نہیں کی، آپ نے پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا، لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا کسی سے. یہ بھی کافروں کے سامنے تھا، لوگوں کے سامنے تھا. اب اگر کسی سے پڑھا ہوتا، کسی سے لکھنا سیکھا ہوتا تو پھر تو کوئی آدمی بول دیتا کہ بھی پریکٹس کر کے مہارت حاصل ہو گئی، اور اب ایک عرصے کی جو ہے وہ مشق کے بعد، پریکٹس کے بعد اب ان کو بڑا شاندار کلام لکھنا آ گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے کبھی ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، اور آپ نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی تھی. تو جب اس سے پہلے نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن یکدم 40 سال کی عمر مبارک میں غار حرا میں کلام اترتا ہے، اور سرکار علیہ السلام غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور ایسا کلام پیش کر دیتے ہیں کہ جس کلام کی مثل اولین و آخرین نے دیکھی نہیں، جس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، جس جیسے کلام کو پیش کرنے سے شعراء، فصحاء، بلغاء سب عاجز ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے اے محبوب، بے شک تم اللہ کے رسول ہو. انکا لمن المرسلین، بے شک تم رسولوں میں سے ہو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر. وہ سیدھے راستے پر ہونے کا گواہ بھی قرآن ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ، افعال مبارکہ، سیرت طیبہ کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کی عملی تصویر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. اب جو قرآن کلام خدا ہے، کلام برحق ہے، سچی تعلیمات پر مشتمل ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو جو حکمت والی سچی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہی تو صراط مستقیم پہ ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک قرآن پاک کے اوپر. تو یہ قرآن ہی اس بات کا گواہ ہے، اور قرآن ہی اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ خود بھی صراط مستقیم ہیں. آپ صراط مستقیم پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ راستے پر ہیں، اور آپ خود بھی صراط مستقیم ہے کہ ہمیں تو آپ تک پہنچنے کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ، ادب، تعظیم اور محبت کے ساتھ پہنچا دو. اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اطاعت کے راستے اور اتباع کے راستے کے ذریعے پہنچا دو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ خود صراط مستقیم ہیں جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ہے، جن کو فالو کرنے کا حکم ہے، اور جن کی بارگاہ تک پہنچنے کا ہمیں حکم ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر چلنے کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب تم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہو، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہیں اور دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یا دو لفظ ہیں، ایک ہے والقرآن الحکیم اور ایک ہے علی صراط مستقیم. حکمت والا قرآن اور نبی کریم علیہ السلام صراط مستقیم پر. قرآن پاک کو جو یہ کہا حکیم ہے، اس حکیم کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو معنی بیان کی. قرآن حکیم ہے، حکیم کا ایک معنی ہے حکمت والا، حکمت سے بھرپور، جس کے لفظ میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. تو قرآن پاک حکمت والا ہے کہ اس کی باتیں حکمت پر مشتمل ہیں، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہے، وہ اخلاقیات سے متعلق ہے، وہ کاروبار سے متعلق ہے، وہ مالی معاملات سے متعلق ہے، وہ زندگی کے متعلق ہے، وہ موت کے بعد سے متعلق ہے، وہ حشر کے بارے میں ہے، وہ دنیا کے بارے میں ہے. اس کی ہر بات حکمت بھری ہے، ہر بات حکمت والی. اور حکمت کا اور حکیم کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے محکم. محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، پائیدار.
اور کلام کے اندر جب کلام کو کلام محکم کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اندر پیچیدگی نہیں، اس کے الفاظ مبارکہ واضح ہیں، اپنے مقصد کو بیان کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے آسان ہیں، اور اس کے اندر ایک شے دوسرے سے متضاد نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے پارے میں کچھ اور بیان ہوا تو 29ویں پارے میں اس کے برعکس بات کہہ دی گئی، ایسا نہیں۔ جو پہلے پارے میں ہے وہ دوسرے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 29واں، 30واں، وہ 30 کے 30 پاروں کے اندر وہی ملے گا، وہ تمام کی تمام صورتوں کے اندر اسی طرح کی بات ملے گی۔ اگر وہ دوبارہ آئے گی تو وہ اسی کے مطابق ہوگی، تو اس سے متضاد نہیں ہوگی۔ تو قرآن حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور قرآن حکیم ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے، تضادات سے پاک ہے۔ تو یہ ہے قرآن حکیم کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم یا قرآن محکم کی قسم۔ دوسرا لفظ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ ہر نبی کے دین کے جو عقیدے ہیں اور بنیادی اخلاقیات ہیں وہ تو ایک ہی، عقیدے اور اخلاقیات ایک ہی، یعنی کسی بھی شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تکبر کو جائز قرار دیا ہو، حسد کو جائز قرار دیا ہو، دنیا کی محبت کو جائز قرار دیا ہو، اور صبر شکر توکل برا ہو، نہیں۔ صبر شکر توکل اخلاص اللہ سے محبت، یہ ہر شریعت کے اندر یہی حکم تھے، ہر دین کے اندر یہی حکم تھے، اور اخلاق اور تکبر، بغض، کینہ، حسد، عداوت، بد اخلاقی ہر شریعت کے اندر منع تھی۔ تو اور عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نبیوں رسولوں کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تھے۔ تو عقائد اور اخلاقیات یہ ہمیشہ ایک رہی۔ عبادات کے اندر فرق ہوتا، یہ تو تھا کہ ہر شریعت میں یہ حکم تھا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، اب اس کے بعد اس کے مختلف طریقے تھے۔ ہمارے دین کے اندر 5 نمازیں ہیں، پچھلے ادیان کے اندر نمازوں کی صورت اور تھی، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں روزے رمضان اور مبارک کے ہیں، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی روزے تو تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن وہ 30 تھے یا 40 تھے، وہ رمضان کے تھے یا اور مہینے کے تھے، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یوں صراط مستقیم جو ہے، صراط مستقیم ہر نبی کا لایا ہوا پورا دین ہے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہماری شریعت سے مختلف ہے، لیکن جب وہ شریعت لے کے آئے تھے تو صراط مستقیم وہی تھا۔ جب دوسرے نبی شریعت لے کے آئے تو صراط مستقیم وہی تھا۔ اب ہمارے نبی تشریف لائے تو اب صراط مستقیم یہی ہے۔ اب عقائد، عبادت، اخلاقیات، معاملات، ہر شے کے اندر صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نظام زندگی۔ عقائد و اخلاقیات ہمیشہ ایک، شریعت اگرچہ مختلف، لیکن جب جس زمانے میں جو نبی اس کو لے کے آیا تھا، اس زمانے میں جن لوگوں کے لیے وہ شریعت بھیجی گئی ان کے لیے صراط مستقیم وہی۔ تو ہمارے لیے صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پورا دین ہے، آپ کی پوری شریعت ہمارے لیے صراط مستقیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، عقائد حقہ اور اخلاق کاملہ اور شریعت مستقیمہ اور شریعت صحیحہ مقبول عند اللہ پر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شان کے حوالے سے بیان ہوا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں بھی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا قرآن، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن عزت والے مہربان خدا کا اتارا ہوا ہے، عزت والے مہربان خدا کا اتارا ہوا۔ کیوں نازل ہوا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قوم کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں
جس قوم کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جس قوم کے آباء و اجداد پر ابھی قریب زمانے میں کوئی کتاب نہیں اتری تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قوم سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اہل عرب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں اور اس کے قرب و جوار میں جو عرب لوگ تھے، ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے گزرے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے تھے، اور یہ قوم وہ تھی کہ جن کے جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس بھی کوئی نبی تشریف نہیں لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، کہ آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ایک مطلب تو یہ، لیکن اس مطلب کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو پھر یہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب والوں کے لیے تشریف لائے تھے، کیونکہ فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن لوگوں کے آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اہل عرب کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اہل عرب کے لیے نازل کیا گیا، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں یہ اس آیت سے تو استدلال تب کیا جائے کہ جب کوئی دوسری آیت سری موجود نہ ہو، سری قطعی واضح آیت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو اے حبیب بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو جب قرآن پاک نے خود صراحت فرما دی کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، تو اب اس آیت سے وہ نقطہ کہاں سے نکلے گا کہ جو اس سری کے برخلاف؟ نقطہ تو تب ویلڈ ہوتا ہے جب سری کے مطابق ہو یا صراحت نہ ہو، تو جب صراحت موجود ہے تو اس نقطے کا اعتبار نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ تو قرآن سارے جہانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سارے جہانوں کے لیے، قرآن و رسول دونوں سارے انسانوں کے لیے ہیں، تو لہذا یہ نقطہ اس سے نکالنا ہی درست نہیں، اور پھر علمی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ ایک تو صراحت کے مقابلے میں یہ نقطہ ہے تو اس لیے درست نہیں، دوسرا علمی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ یہاں یہ فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے قرآن پاک نازل کیا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو صرف اتنی بات ہے نا کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا ان کو ڈرائیں، یعنی اہل عرب کو ڈرائیں۔ جو اہل عرب نہیں ہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہا گیا کہ اہل عرب کو آپ ڈر سنائیں تو غیر اہل عرب کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں اس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایک شے کا ذکر نہیں ہے، کسی شے کا ذکر نہ ہونا نفی پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ اس حکم میں داخل نہیں، تو یہ علمی اعتبار سے بھی اس کا جواب ہے۔ اچھا، پھر اس آیت مبارکہ کا دوسرا معنی وہ لیا گیا جو جس پر یہ اعتراض ہی وارد نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب، یہ قرآن پاک تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزت والے مہربان کا نازل کردہ ہے۔ یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ اے حبیب تم اس قوم کو ڈراؤ جس قوم کے آباء و اجداد کو قریب زمانے میں نہیں ڈرایا گیا۔ اب قریب زمانے میں جس قوم کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اس کی ذرا ہسٹری لے لیں۔ ہسٹری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے،
اور عیسیٰ علیہ السلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. اب 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو گویا پوری دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان وہ قوم بستی ہے کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو گویا یہاں پر قوم سے مراد پوری انسانیت ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اے حبیب تم اس قوم کو یعنی ان تمام انسانوں کو ڈراؤ جن کے آباء و اجداد کے پاس ابھی قریب زمانے میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا، جن کو قریب زمانے میں نہیں ڈرایا گیا. تو جب یہ معنی لے تو اب اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے تمام افراد مراد ہو جائیں گے، اور اس سے مراد آباؤہم سے تمام افراد مراد ہو جائیں گے، اور اس سے مراد تمام انسانوں کے لیے ہی رسول بنانا اور قرآن کا اترنا ہوگا. اب چونکہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کیا، لتنذر انذار ڈر سنانا، متنبع کرنا، خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتانا کہ جس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو. اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا منصب تبشیر بھی ہے، بشارت دینا، انذار بھی ہے اور ڈر سنانا، اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی ہے. قرآن پاک کے نزول کا مقصد خوشخبریاں دینا بھی ہے، ڈر سنانا بھی. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ وہ ہیں جو ڈرانے سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بیان کر دیا تاکہ پہلے سے ہی ایک اویئرنس رہے، پہلے سے ہی ایک معلوم رہے یہ بات کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کسی بھی صورت نہیں مانیں گے. لہذا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی صورت نہیں مانیں گے تو ان کی وجہ سے مایوس ہونے کی حاجت نہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. ان میں اکثر پر، ان سے مراد جن کو انذار کیا جا رہا ہے، جن کو ڈر سنایا جا رہا ہے، یعنی غیر مسلم. فرمایا ان کی اکثریت پر بات ثابت ہو چکی. کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب شیطان کو مردود قرار دے کے نکالا گیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ شیطان اپنا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، لیکن ایک بڑی تعداد انسانوں کی اور جنات کی سرکشی کرے گی، کفر کرے گی، اور اس کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوگی. تو ان کے ساتھ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے میں جہنم کو بھروں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا ہوا کہ لوگ سرکشی کریں گے، کفر کریں گے، اور اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے مستحق کے نار ہوں گے، مستحق کے جہنم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا تو فرمایا کہ اکثر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ سارے کے سارے کفار نے کلمہ نہیں پڑھا، سب مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے. اور پوری دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ہوا کہ ساری دنیا مسلمان نہیں ہوئی، کفر پر رہنے والے ہمیشہ رہے اور ہمیشہ اکثریت میں رہے. ابھی بھی دنیا کے اندر اس وقت بھی 1.5 ارب مسلمان ہیں، بڑی تعداد، لیکن کافر کتنے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ دنیا کی 7 ارب آبادی ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو 5.5 ارب تو پھر بھی کافر ہوئے نا، 5.5 ارب تو پھر بھی غیر مسلم ہوئے. تو وہ جو ہے کہ اکثریت ایسی رہے گی تو وہ ویسا ہی ہوا، وہ اپنی جگہ ثابت. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان جو ازلی کفار ہیں، ازلی کفار سے مراد یہ کہ جو کفر پہ ڈٹ گئے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس کو جانا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی. وہ مثال کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے
ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے سمجھنے کی حاجت ہے تاکہ معنی اس کا واضح ہو جائے۔ گردنوں میں توق ڈالا جاتا ہے مجرموں کے، تو یہ توق جو ہے وہ گردن کو اوپر کر دیتا ہے، اور اگر اس کو بہت زیادہ اوپر کر دیا جائے تو چہرہ بالکل اوپر آسمان کی طرف ہو جائے گا۔ اور اس کو کہا جاتا ہے، جب یہ اسی طرح بات آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ کبھی اونٹ یا جو گدھا گاڑی وغیرہ ہوتی ہے، ان کو جو لگامیں ڈالی ہوتی، بعض اوقات اس کو یوں کھینچا جاتا ہے کہ جانور کا منہ بالکل اوپر کو آ جاتا ہے۔ یہ جیسے قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ قربانی کرتے میں اس کا چہرہ جو ہے، اس کی گردن جو ہے وہ یوں کھینچ دی جاتی ہے کہ وہ بالکل اوپر کو، اب اس کو نہ سامنے نظر آئے گا کہ اس نے جانا کدھر ہے۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں اقماح، اقماح، اور یہ لفظ ہے مقمحن مقمحتن، اور یہاں پر اس کو بیان کیا فہم مقمحون۔ بیان کیا کیا گیا وہ یہ کہ کافر کیا کرتے تھے، کافر جو اسلام قبول نہ کرنے والے، جو ڈٹے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت اسلام قبول نہیں کرنا، یہ جو کفار تھے یہ تھے اپنے اصل تکبر، عناد اور سرکشی کے اندر، تکبر، عناد اور سرکشی کے اندر۔ اب متکبر آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انداز اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا جناب گردن اکڑی ہوئی ہے، اس کی تو گردن میں سریا آیا ہوا، یہ ہمارے بھی بولی کے اندر بولا جاتا ہے کہ اس کی تو گردن میں سریا ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ ہر وقت گردن اکڑا کے پھرتا ہے۔ تو یہ جو گردن اکڑا کے پھرنا، یہ جو اس کے گردن کو کلف لگا ہوا، اس کی گردن میں سریا آیا ہوا، یہ ہماری زبان کے بھی جو سارے محاورے ہیں یہ اس معنی میں ہیں کہ متکبر آدمی اپنی گردن کو اکڑا کے رکھتا ہے، اس کے سر کے اندر جھکنا نہیں پایا جاتا، وہ اکڑ کے رہتا ہے۔ تو جو قرآن کے نزول پر بھی اکڑے رہے اور تکبر میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حال کی تشبیہ اور تمثیل بیان کی کہ یہ اپنے تکبر کی وجہ سے گردنوں کو ایسے اکڑائے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے گردن میں توق ڈال دیا جائے اور وہ توق اس کی گردن تک پہنچ جائے اور وہ اس کو اوپر کو کر دے، تو اب اس کو سامنے نظر ہی نہیں آتا جانا کدھر ہے۔ جیسے جانور کے اگر یوں کھینچ دیا جائے تو اس کو آگے نظر نہیں آئے گا، اگر کسی انسان کے توق ڈال کے اوپر کو کر دیا جائے اس کی نگاہ تو اوپر چلی جائے گی، اس کو سامنے نیچے نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ ان کفار کے تکبر نے ان کے اندر ان کی گردنوں کو ایسا اکڑا دیا ہے کہ ان کو سامنے والا حق نظر نہیں آتا۔ تو یہ جس چیز کو انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا، تکبر کو، عناد کو، سرکشی کو، اسلام سے مقابلے کو، کفر کو، جس چیز کو اپنی مرضی سے اختیار کیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان کو ایسا بنا دیا کہ گویا ان کی گردنوں میں توق ہیں اور وہ توق ان کی گردن تک پہنچے ہوئے، اور گردنوں تک پہنچنے کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے، تو اب سامنے کا حق ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک تمثیل اور تشبیہ کے انداز کے اندر ان کے اس متکبرانہ حالت اور انکار حق اور اصرار علی الباطل کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسری مثال بھی انہی کافروں کی بیان کی گئی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کی جو ابھی ظاہری صورت ہے، جو آیت کا مطلب بالکل واضح سے ہے، پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کا جو مقصد ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص کے آگے دیوار ہو اور اس کے پیچھے بھی دیوار ہو اور اس بندے کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، تو اب بتائیے اس کو کچھ نظر آئے گا؟ نہ اس کو آگے نظر آئے گا، نہ اس کو پیچھے نظر آئے گا، اور اوپر بھی ڈھانک دیا اس کو تو اب روشنی بھی گئی، اب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ ان کے سامنے بھی گویا دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور ان کو اوپر سے بھی ڈھانک دیا گیا۔
تو اب ان کو کسی بھی طرف سے حق کی روشنی نظر نہیں آتی. کچھ نظر آنا تھا، کچھ روشنی نظر آنی تھی، کچھ منظر نظر آنا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے آگے سے دیوار نہ ہو، اس کے پیچھے دیوار نہ ہو، اس کے اوپر سے پردہ نہ پڑا ہوا ہو. لیکن اگر کسی کی یہ حالت ہے کہ آگے پیچھے دیوار ہے، اوپر سے پردہ، تو اب اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو اب یہ جو کفار ہیں ان کی ایک بڑی زبردست ان کی کیفیت کا یہ بیان ہے. وہ کیا کہ ایک ہے آگے کو آپ سمجھ لیں فیوچر، مستقبل، ایک ہے پیچھے، ماضی، اور ایک ہے اوپر سے جو ہے وہ دلائل کا نزول ہو رہا ہے، قرآن پاک کے دلائل نازل ہو رہے ہیں. کافروں کو نہ تو آگے نظر آتا ہے کہ مستقبل میں کیا بنے گا، کافروں کو نہ آگے نظر آتا ہے کہ مستقبل میں کیا بنے گا، کہ وہ جہنم کے عذابات کا سن کے ڈر جائیں، جنت کی نعمتوں کا سن کے جو ہے وہ ترغیب میں آئیں، نہ ان کو آگے نظر آتا ہے. اچھا، پیچھے جو ماضی گزر چکا، پچھلی قومیں تباہ ہو چکی، نہ یہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حال پر غور کر کے ہی عبرت حاصل کر لیں، وہ بھی نہیں کر رہے. اوپر سے قرآن پاک کے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر، قدرتوں پر، مردوں کو زندہ کرنے پر، قیامت کے برپا ہونے پر، وہ بھی نازل ہو رہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جہالت، حماقت، دلالت، عناد اور سرکشی کے ایسے خول کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا کہ گویا اپنے آگے بھی دیواریں کھڑی کر لی کہ نہ آگے سے ان کو نصیحت حاصل ہو، انہوں نے اپنے پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر لی کہ نہ ان کو پیچھے سے عبرت ہو، انہوں نے اوپر سے بھی اپنے آپ کو بند کر لیا کہ اوپر سے ہی حق کی روشنی اور قرآن کے دلائل ان کے دلوں میں اتر سکے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا رویہ وہ بنا لیا کہ نہ ہم نے مستقبل کا سوچنا، نہ ہم نے ماضی سے نصیحت حاصل کرنی، اور نہ ہم نے دلائل کے اوپر غور کرنا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ کہ جن کے آگے اور پیچھے ہم نے دیواریں قائم کر دی اور اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، ان کو اب کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا. تو یہ کفار کی دوسری حالت کو یہاں پر بیان کیا گیا. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہارا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کے قبول کرنے سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر روک کے رکھا ہوا ہے، ان کو ڈرائے نہ ڈرائے ان پہ اثر نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ نہ کریں، یہ بتا دیا کہ اثر نہیں ہوگا. جیسے ایک حکیم ہے، شوگر کے مریض کا علاج کرتا ہے. اب شوگر کے جس مریض کا علاج کر رہا ہے وہ دنیا جہان کی میٹھی چیز چھوڑتا ہی نہیں. صبح اس کا ناشتہ فل میٹھے سے بھرپور ہے، ہر پھل اس نے کھانا ہے، ہر میٹھی چیز کھانی ہے، کیا لڈو مٹھائی اس نے کھانے ہیں. تو اب حکیم کو کہا جاتا ہے کہ حکیم صاحب آپ اس کا علاج کرے نہ کرے، اس میں صحیح نہیں ہونا، اس کو تندرستی حاصل نہیں ہونی، اس کو صحت نہیں ملنی. اس لیے نہیں کہ حکیم کا علاج کامل نہیں، اس لیے کہ وہ احتیاط نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے اندر خرابی ہے کہ جو پرہیز اختیار نہیں کر رہا تو اس کو صحت کہاں سے ملے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی تعلیم، تبلیغ، نیکی کی دعوت کامل، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے برابر ہے، فرمایا ان کے لیے برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کہ حق قبول کرنے کے لیے تکبر اور عناد سے نکلنا پڑتا. ایک آدمی ضد میں بیٹھا ہو نا، تو ضد والے کو آپ ہزار اچھی چیزیں سمجھا دیں، وہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. تو جب تک ضد، عناد، سرکشی اور تکبر ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا تب تک یہ حق قبول کرنے کی طرف نہیں آ سکتے. اب حق بیان کرنے کا اور ڈر سنانے کا فائدہ کسے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا. یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.